بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وسرور قلوبنا وقرة أعيننا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين انشاءاللہ ہم امام غزالی کے تصور عقل کا ایک تفصیلی مطالعہ شروع کیا ہوا ہے. تو یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ دعوت و عظیمت جلد اول سے امام غزالی کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے اس کا یعنی مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں بحث کو کم سے کم رکھیں گے. صرف ایک جو دوسری ہم اقلیت پہ مباحث دوسرے نشستوں میں شروع کیے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک سیاق فراہم کرنے کے لیے اور برکت کے لیے بنیادی طور پہ اس کا مطالعہ یعنی بنیادی طور پہ اس کو پڑھیں گے، اور اگر کچھ اس پہ تبصرے کی ضرورت ہوئی تو یہ کریں گے، ورنہ یہ تبصروں کو کم سے کم رکھیں گے انشاءاللہ. تو حضرت امام غزالی کے زندگی اور افکار پر بات کرنے سے پہلے حضرت علی میاں نے ایک امام غزالی کے کام کا کانٹیکس یا سیاق و سباق فراہم کیا ہے کہ کیا حالت تھی اور کیا ضرورت تھی ایک تجدید کی اس وقت امام غزالی کے آنے سے پہلے، تاکہ امام غزالی کے تجدیدی کام کا ایک سیاق فراہم ہو سکے. تو اس میں علم کلام پر تھوڑی سی بحث کی اور فلسفہ وغیرہ، تو اس کو پڑھتے ہیں اور پھر حضرت امام غزالی کے بارے میں جو باب ہے اس کو پڑھیں گے. علم کلام کا انحطاط، فلسفہ اور باطنیت کا فروغ اور ایک نئے متکلم کی ضرورت. علم کلام کا انحراف و انحطاط. علم کلام جو ہے یہ اسلامی علوم میں سے ایک اہم علم ہے، اور علم کلام کے دو کام ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اسلامی عقائد ہیں ان کی عقلی توجیہ بیان کی جائے اور عقلی بنیادیں فراہم کی جائیں ان لوگوں کے لیے جو ان عقائد کو نہیں مانتے، تاکہ وہ جو ہے پھر ان عقائد کو مانیں اور مسلمان ہو سکیں. اور دوسری علم کلام کا جو فنکشن ہے یا عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو مخالفین اسلام پر اعتراض کریں، خاص طور پہ فلسفی اور اس دور میں سائنسدان وغیرہ، تو ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا جا سکے. تو یہ علم کلام کا مقصد ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ بنیادی مقصد تھا اور اب بھی ہے، لیکن یہ کہ بعد میں پھر مطلب یہ کہ جب علم ڈیولپ ہوتے ہیں یا علم فروغ پاتے ہیں تو پھر اس میں مذاہب بن جاتے ہیں، یعنی اسکول آف تھاٹ جس کو کہتے ہیں ہر علم میں. اور پھر اندرونی جو ہے وہ اختلاف، اندرونی مباحث وہ علم کو فروغ دیتے ہیں عمومی طور پہ. تو جو مسلمانوں کے اندر جو پھر علم کلام کے مختلف اسکول آف تھاٹس یہ مذاہب جو ہیں ان کے درمیان مباحث ہوتے ہیں اور وہ شدت بھی اختیار کر جاتے ہیں. لیکن اس میں جو منفی پہلو یہ ہے کہ جب خاص طور پہ جب مسلمان جو ہیں بیرونی خطرہ جب ٹل جاتا ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اندرونی جو مذاہب ہیں انہی کو اصل حریف سمجھ لیتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں علم کلام کا اصل مقصد جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے اس میں محو نظر ہو جاتا ہے. مثلاً اور پھر یہ ہے کہ جب نئے خطرے پیدا ہوتے ہیں تو اس کا لوگ ادراک نہیں کر پاتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ علم کلام میں جمود بھی آ جاتا ہے، یعنی مطلب یہ ایک اجتہادی علم ہے. تو جب آپ
اسلام کا دفاع کریں گے عقلی بنیاد پر، تو عقلی جو بنیادیں ہیں یا عقلی علوم ہیں ان میں تو ہمیشہ جو ہے ڈیولپمنٹ یعنی ایولوشن یا ارتقاء ہوتا ہے. تو اگر آپ کی اس پر نظر نہ رہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ پھر علم کلام کو جس عقلی بنیادوں پر آپ ڈالا تھا 5ویں 6ٹھی صدی میں، آج بھی اسی کو جو ہے آپ حرف آخر سمجھیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ نئے فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے علم کلام کا اصل مقصد فوت ہو جائے گا. کیونکہ بہت سی جو عقلی بنیادیں یعنی جو امام غزالی کے زمانے میں تھیں یا امام راضی کے زمانے میں تھیں، اب وہ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان میں بہت سی جو ہیں وہ حرف یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی آج وہ مطلب یہ ہے کہ ان کو غلط ثابت کر دیا گیا ہے، یا نئے افکار جو ہیں ان کی جگہ انہوں نے لے لی ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ آج جو خطرات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں جدید. تو ہم ابھی بھی مطلب یہ ہے کہ وہ تلوار و بندوق، پرانی بندوقوں سے جو ہے اسلام کا دفاع کر رہے ہیں. تو یہ ایک انحطاط ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب علم کلام کے اصل مقصد یعنی بیرونی دشمن سے نظر ہٹ جاتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ عقلی علوم کے ارتقاء کے ساتھ نہیں رکھتے، اور پرانے یعنی جو عقلی علوم تھے انہی پہ انحصار کرتے ہیں، اور علم کلام میں جو اجتہادی مسائل ہیں اور جو اصل عقیدہ ہے اس میں فرق نہیں کرتے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ جدید مسائل کی مقابلہ کرنے کی آپ کی استطاعت نہیں رہتی، بلکہ یہ کہ آپ کا جو رخ ہے وہ اندرونی ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اصل حریف جو ہے دوسرے مسلمان ہیں، تو پھر مطلب یہ اشعریوں کا ماتریدیوں کے ساتھ، اور ماتریدیوں کا اشعریوں کے ساتھ، اور پھر اشعری اور ماتریدیوں کا حنبلیوں کے ساتھ، اور سلفیوں کے ساتھ، اور اندرونی جو مسلمانوں کے دوسرے گروہ ہیں انہی کو آپ اصل دشمن سمجھ جاتے ہیں. اور ایک زمانے میں مطلب جو اندرونی مخالفین تھے وہ ان کے مقابلے بھی ضرورت تھی، مثلا معتزلہ، کیونکہ وہ فلسفیوں سے بہت زیادہ متاثر تھے. یہ فلسفی مسلمان فلسفی وہ یونان سے بہت زیادہ متاثر. لیکن آج کل جو اصل ہدف ہے علم کلام کا وہ یہ ہو گیا کہ مطلب یہ کہ بنیادی طور پہ حنبلی اور اشعری جو خود مطلب دونوں اہل سنت کے گروہ ہیں انہی کی جنگ جو ہے اصل علم کلام کا میدان بن گئی ہے. تو اس کے نتیجے میں جو ہے نہ صرف یہ کہ علم کلام جمود کا شکار ہو گیا، بلکہ وہ داخلی جنگوں کا ایک آلہ بن گیا ہے مسلمانوں کے درمیان. اس کے نتیجے میں صرف مسلمانوں کے دشمنوں کو ہی فائدہ ہوتا ہے، اور جو ان کے ایجنٹ ہیں. تو مثلا یہ ہے کہ بہرحال تو وہ یہ تناظر ہے علم کلام کا. تو یہ انحطاط آج نہیں ہوا، یہ مطلب یہ کہ فطری ہے کہ علوم میں انحراف بھی آتا ہے اور انحطاط بھی آتا ہے، تو اس کے یعنی ریوائول یا احیاء کی ضرورت ہوتی تھی، اس لیے مجددین کی ضرورت پڑتی. اور امام غزالی کی عظمت یہی ہے کہ انہوں نے علم کلام کی تجدید کی، اور امام غزالی کے کام کو بڑھانے کا مقصد آج بھی یہی ہے کہ ہم علم کلام کی تجدید کریں، اور اس کا رخ جو ہے دشمن کے مقابلے کی طرف موڑیں، نہ کہ یہ کہ مسلمانوں میں کے درمیان جو ہے جنگوں کا جو ہے ایک آلہ ثابت کریں. تو یہ تناظر ہے جس میں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. تو اس کو پڑھتے ہیں علم کلام کا انحطاط، فلسفہ اور باطنیت کا فروغ، اور ایک نئے متکلم کی ضرورت. علم کلام کا انحراف و انحطاط اس وقت اگرچہ اشعری مکتب فکر یعنی اہل سنت میں 3 بڑے مدرسے ہیں، یہ جامعات ہیں، یہ اسکول آف تھاٹ ہیں علم کلام کی. ایک اشعری جو امام ابو الحسن اشعری کی طرف منسوب ہے، اور زیادہ تر شافعی اور مالکی بھی بہت زیادہ مالکی، اور کچھ حنبلی جو ہیں وہ یعنی علماء اشعری رہے ہیں زیادہ تر. اور پھر ماتریدی وہ زیادہ تر احناف کی
اور اشری اور ماتریدیوں، یہ ماتریدی جو ہے دوسرا مکتب فکر ہے، اور اشری اور ماتریدیوں میں بہت زیادہ اختلاف نہیں ہے ان کے منہاج میں۔ تیسرا مکتب فکر ہے وہ حنبلی ہے، اور وہ پرانے جو اہل الحدیث تھے ان کے مکتب فکر سے نکلا ہے۔ اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو اشری اور ماتریدی ہیں یہ ارسطاطیلیسی منطق کو استعمال کرتے ہیں اسلام کے دفاع اور علم اسلام کے اور علم عقائد کے توجیہ کے لیے، اور جو حنبلی ہیں وہ فہم عامہ اور امپیریکل یا تجربی عقلیت کو استعمال کرتے ہیں، جو اور ارسطاطیلیسی منطق سے زیادہ ان کو فائدہ اتنا استعمال نہیں کرتے، گو کہ مطلب یہ ہے کہ پوری طرح یہ صحیح نہیں ہے، وہ استعمال کرتے ہیں لیکن اتنا استعمال نہیں کرتے جتنا اشری اور ماتریدی کرتے ہیں، بلکہ فہم عامہ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اور ہماری جدید فلسفیانہ اصطلاح میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشری اور ماتریدی جو ہیں وہ ریشنلسٹ اسکول جو فلسفے میں ہوتا ہے، جیسے جدید فلسفے میں جیسے ریشنلسٹ ہیں، لائبنیز ہو گیا، یا کسی حد تک کانٹ بھی ہو گیا، کیونکہ کانٹ مطلب یہ ہے کہ وہ ریشنلسٹ اور امپیریسس میں جو ہے ایک تالیف کی کام کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو ہے امپیریسس ہے، جیسے لاک اور ہیوم ہو گئے، تو ہمبلی جو ہیں ان کو آپ سمجھیں لاک اور ہیوم کے خیال کے لوگ ہیں، یعنی مطلب ایک مثال کے طور پر اشری جو ہیں وہ لائبنیز اور وہ یعنی اس طرز کے فکر کے لوگ ہیں۔ بہرحال یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ عقائد میں نہیں بلکہ اپنے منہاج میں، فلسفیانہ منہاج میں۔ بہرحال اس وقت اگرچہ اشری مکتب خیال کے علماء تمام عالم اسلام، نظام تعلیم اور مذہبی زندگی پر حاوی ہو گئے تھے، اور یہ اشری مکتب فکر جو ہے مسلمان علماء میں ہمیشہ بہت بڑا مکتب فکر رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ ماتریدی اور پھر حنبلی بہت چھوٹا سا گروہ ہے ہمیشہ سے، لیکن خود ان کے کلام اور ان کے اقتدار کو اندر سے گھن لگ گیا تھا، اور یہ مطلب یہ کہ فطری بات ہے، یعنی مطلب جیسے جو ہے لوگ جو ہیں جوان ہوتے ہیں اور پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس طرح علوم بھی جوان ہوتے ہیں اور بوڑھے ہوتے ہیں، تو ان کو ریوائول کی ضرورت ہوتی ہے، نئے خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو امام ابو الحسن اشری کی طاقتور شخصیت و عقلیت اور مجتہدانہ دماغ نے معتزلہ کے سحر کو باطل کر دیا تھا۔ معتزلہ جو ہے یہ بھی ایک مسلمان علماء کا گروہ تھا، یعنی معتزلہ میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کوئی، اور ان میں یہ بھی بہت بڑا مسلمانوں کا جو ہے مکتب فکر ہے، اہل سنت سے باہر ہے عقائد کے معاملے میں، صرف عقائد کے معاملے میں، یعنی مطلب یہ کہ اور بہت بڑا مکتب فکر ہے، اور عقائد میں بھی جو ان کا اختلاف ہے چند پہلوؤں پہ ہے، پورا نہیں ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کوئی عالم جو ہے معتزلی ہے، وہ ان معنوں میں کہتے ہیں کہ وہ عقائد کے معاملے میں، ورنہ مطلب فقہ میں وہ حنفی ہو سکتا ہے، زیادہ تر معتزلہ یعنی حنفی تھے فقہ میں اور باقی دوسرے معاملات میں بھی۔ تو یہ مطلب یہ کہ مسلمان تھے، سچے پکے مسلمان تھے زیادہ تر لوگ ان میں، گو کہ یہ بہت بڑا مکتب فکر ہے، تو اس میں یعنی جو گمراہی ہے اس کا بھی ایک اسپیکٹرم ہے، جیسے مطلب معتزلی علماء میں اب جو مشہور مفسر قرآن ہیں زمخشری، جار اللہ زمخشری، وہ معتزلی ہیں لیکن وہ بڑے عالم دین ہیں، یعنی ان کی تفسیر اور نہ صرف یہ کہ وہ عربی زبان کے امام ہیں، لغت کے امام ہیں، اور یعنی مطلب یہ کہ بلاغت کے امام ہیں، اور تفسیر کے بھی امام ہیں۔ تو
وہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ ان کی گمراہی بہت یعنی کم ہے، اور کچھ ایسے معتزلی علماء ہیں جن کی گمراہی زیادہ تھی، تو پھر مطلب یہ کہ پہلے امام احمد بن حنبل نے، پھر امام ابو الحسن عشری نے اس کا مقابلہ کیا اور ان کو مطلب شکست دی. لیکن معتزلہ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ سارے مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی کافر ہیں وغیرہ. لیکن یہ مسلمانوں کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس نے عقل کی مقام کے بارے میں کچھ یعنی مطلب انتہا پسندانہ افکار تھے جو اسلام سے کی جو مین سٹریم فکر ہے اس سے لگا نہیں کھاتے تھے. تو جو اشری علم کلام کا فروغ ہوا وہ معتزلہ اور فلسفیوں کے مقابلے کے لیے ہی ہوا اور اہل الحدیث کے دفاع کے لیے ہی ہوا. لیکن جب وہ معتزلہ کو انہوں نے شکست دے دی تو پھر مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر بھی کچھ معتزلہ کی حد تک تو نہیں، لیکن یہ کہ جو عقل کی مطلب یہ کہ عقل کی جو مطلب یہ ہے کہ کہنا چاہیے معتزلی تصور جو ہے اس کے کچھ اثرات ان میں بھی بعد میں گھس آئے، خاص طور پہ امام راضی کے زمانے میں اور جو لیٹر اشعار ہیں ان کے زمانے میں، یعنی بعد میں جو اشعار آئے انحطاط کے زمانے میں. تو امام ابو الحسن کی طاقتور شخصیت اور مجتہدانہ دماغ نے معتزلہ کے سحر کو باطل کر دیا تھا اور سنت و شریعت کا اقتدار اثر نو قائم کر دیا تھا. اس میں ان کے اصول و قواعد کو تنہا دخل نہیں تھا، یعنی امام ابو الحسن عشری ان کی بلند ذہنی صلاحیتوں اور علمی ملکہ استدلال اور اجتہاد کو بھی دخل تھا. یعنی امام ابو الحسن عشری کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ نہ صرف یہ کہ علم کلام میں امام ہیں بلکہ علم تفسیر میں بھی امام ہیں، علم حدیث میں بہت بڑے محدث بھی ہیں، اور یعنی فقہ میں بھی امام ہیں، شافعی مذہب سے ان کا تعلق ہے. تو صرف یہ نہیں تھا کہ انہوں نے علم کلام کے امام تھے. اور یہی ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ جو لوگ علم کلام میں گھستے ہیں اور ان میں حدیث اور قرآن میں اتنا ید طولہ نہیں ہوتا حضرت امام ابو الحسن عشری کی طرح، تو وہ پھر مطلب یہ کہ اس میں ان کے پاؤں لغزش کرتے ہیں. ایون یعنی اگر وہ یعنی اسلام کے مخلصین بھی ہوں، لیکن یہ کہ آپ یعنی عقائد کے پیچیدہ مسئلوں میں اگر گھسیں قرآن اور حدیث کی میں رسوخ کے بغیر، تو اس میں پھر گمراہی کسی نہ کسی حد تک گمراہی کا امکان رہتا ہے. اور امام ابو الحسن عشری کی جو عظمت اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ معقول کے بھی امام تھے اور منقول کے بھی امام تھے. تو یہ بہت اہم ہے. تو کیا فرماتے ہیں، امام ابو الحسن عشری کی طاقتور شخصیت، عقلیت اور مجتہدانہ دماغ نے معتزلہ کے سحر کو باطل کر دیا تھا اور سنت و شریعت کے اقتدار اثر نو قائم کر دیا تھا. اس میں ان کے اصول و قواعد کو تنہا دخل نہ تھا، ان کی بلند ذہنی صلاحیتوں اور علمی ملکہ استدلال و اجتہاد کو بھی دخل تھا. یہ وقار ایسی ہی طاقتور شخصیتوں اور اجتہادی قابلیتوں سے قائم رہ سکتا تھا، لیکن ان کے پیرو رفتہ رفتہ لکیر کے فقیر بن گئے. اور یہ ایک اہم چیز ہے، مطلب یہ کہ اب جو ائمہ ہوتے ہیں، جو امام ہوتے ہیں علوم میں، وہ کچھ آلات کو استعمال کرتے ہیں وقت کے تقاضوں کے مطابق، لیکن بعد میں یہ ہوتا ہے کہ انحطاط کے زمانے میں جو ان کے پیرو آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آلات جو ہیں وہ بھی مقاصد ہیں، حالانکہ آلہ کوئی مقصد نہیں ہے. پہلے آپ تلوار استعمال کرتے تھے، بعد میں بندوق استعمال کرتے تھے، اب جو ہے ٹینک استعمال کرتے ہیں اور راکٹ استعمال کرتے ہیں. تو حالات بدل گئے ہیں. تو اب کوئی یہ سمجھے کہ تلوار ہی استعمال کریں گے تو یہ تو بڑا یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اسی کو کہتے ہیں لکیر فقیر بن. تو لوگوں نے مطلب یہ ارسطو کی منطق استعمال کی، تو اس زمانے میں وہ یعنی جس کو کہتے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ تھی. لیکن مطلب یہ کہ اگر آج آپ ارسطو کی منطق کو ہی کل منطق سمجھ لیں تو پھر مطلب یہ کہ آپ لکیر کے فقیر ہی ہوگا، کیونکہ
منطق تو بہت ترقی کر گئی ہے آج، یعنی مطلب یہ کہ غیر ارسطاطیلی سی منطق آ گئی ہیں کئی، اور ارسطو کی منطق کے کئی قضایا کو اور کئی اصولوں کو جو ہے مطلب غلط ثابت کر دیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ. اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ وہ پوری منطق ہی غلط ہو گئی ہے، اس کے فائدہ ہوتا ہے، وہ آج یعنی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. لیکن جو ہمارے مدرسوں میں منطق پڑھاتے ہیں وہ آج کل جو ہے اگر آپ منطق کی کلاس لیں یونیورسٹی میں پہلے سیمسٹر میں، ایک سیمسٹر میں، تو وہ سب پڑھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بھی جو ہے دوسری منطقیں پڑھاتے ہیں اور دوسرے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہوتا ہے، اور یہ فطری بات ہے، تو اس لیے یہ مجددین کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ان کے پیرو رفتہ رفتہ لکیر کے فقیر بن گئے، اور علم کلام میں بھی بجائے تجدید و اجتہاد کے نقل اور در نقل کا سلسلہ شروع. یعنی علم کلام ایک عقلی علم ہے، لیکن آپ نے اس کو مطلب قرآن و حدیث کی طرف بنا دیا، تو مطلب یہ غلط بات ہے. یعنی مطلب یعنی عقلی اصول ان کو یعنی نقل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ عقلی اصولوں کے طور پہ لیں، اور اگر عقل آپ کی جو ہے اب ان اصولوں کے بارے میں وہ مطمئن نہیں ہے تو نئے اصول بنائیں. جن لوگوں نے زمانے کی تبدیلی کا احساس کیا اور جدت سے کام لیا، انہوں نے فلسفے کے اصطلاحات اور فلسفیانہ طرز استدلال کو علم کلام میں داخل کر لیا، جو نہ قرآن مجید کے طریقے استدلال کی طرف فطری عام فہم اور دلکش تھا، نہ ان کے دعوے کی ثبوت کے لیے قطعی دلائل فراہم کرتا تھا. گو کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ قطعی دلائل فراہم کرتے ہیں. یعنی اب امام راضی کو اگر آپ پڑھیں، بہت بڑے عالم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کی تفسیر عظیم تفسیر ہے آج بھی. لیکن بات ان کے مسائل پڑھیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ارسطو کی کچھ نظریات کو وہ قطعی عقلی دلائل سمجھتے ہیں، جو ان کے زمانے کے مطابق صحیح تھا، لیکن آج ہم اس کو نہیں مان سکتے. اور اس میں ہم امام راضی کا نہ کوئی قصور ہے، نہ امام راضی کی کوئی اہمیت کم ہوتی ہے، نہ ان کی مطلب یہ کہ عزت کم ہوتی ہے. یہ تو ایک فطری بات ہے. وہ اب یعنی عقلی اصول جو ہیں مختلف ہو گئے ہیں، اور وہ جن کو قطعی دلائل سمجھا جاتا تھا ان کے زمانے میں، آج ان کو ہم نہیں سمجھتے. تو اگر آج کوئی، اور بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، آج کوئی کہے کہ مطلب نہیں وہ قطعی دلائل ہیں اور ان سے ہٹ نہیں سکتے، تو مطلب یہ کہ یہ، اور پھر جو اس کو نہ مانے اس کو یعنی گمراہ سمجھیں. اسی طرح جیسے کہ کوئی قرآن و سنت سے انحراف کو گمراہ سمجھے، تو یہ ایک بڑی بدنصیبی کی بات ہے اور بیوقوفی کی بات بھی ہے. اچھا جی، تو ٹھیک ہے جی، اس پہ رکتے ہیں. یعنی خیال تو یہ تھا کہ زیادہ بحث نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ اگر بحث نکل آئے تو اس میں کیا حرج ہے. کیونکہ مطلب اصل چیز تو مطلب ہماری یہ نہیں ہے کسی چیز کو ختم کرنا. یہ تو مطلب اپنی یہ عبادت رب کی نیت سے، یعنی مطلب یہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ علم کا حصول عبادت رب ہے. اور علم اور مقصد یہی ہے کہ مطلب یہ کہ اسلام کا دفاع کرے، اللہ ہم سے لے جو اپنی مطلب جتنی ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق. تو اس لحاظ سے مطلب ہمیں تو کوئی جلدی نہیں، کیونکہ اگر نیت آپ کی ٹھیک ہے تو یہ عبادت ہے ہر روز. اس میں انتہا یعنی مطلب یہ کہ ہر چیز تو یہیں رہ جانی ہے، اصل تو آخرت ہی ہے، اور وہ نیت سے منسلک ہے، اور آپ کے مقاصد سے، اور کس مقصد کے لیے آپ کیا چیز کر رہے ہیں. تو اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم.